وهدى ورحمة للمؤمنين. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت نمبر 147 آج ہم پڑھیں گے۔ پچھلی آیت میں ہم لوگ ربیون کا پڑھ رہے تھے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں کی، اللہ والے رب والے جو لوگ ہیں، اللہ کے نیک بندے ہیں، ان کی اللہ تعالیٰ نے مثال دی تھی۔ تھوڑا ریکیپ کر لیتے ہیں۔ تو اللہ کے نیک بندے کیسے ہوتے ہیں؟ وہ بندے اللہ کے راستے میں جمے رہتے ہیں، یعنی اللہ کے راستے میں جب کوشش کر رہے ہیں تو اس پر استقامت، ڈٹے رہنا، جمے رہنا۔ اور یاد رکھیے جب کبھی اللہ کے راستے کی بات ہوگی تو ہر وہ کام جو ہم اللہ کے لیے کرتے ہیں، ایون جب ہم قرآن پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، چاہے 5 منٹ کے لیے، جیسے اس گروپ میں ہم قرآن پڑھ رہے ہیں، تو سارا کا سارا کام جو قرآن سے ریلیٹڈ ہے وہ بھی اللہ کے راستے کی کوشش ہے۔ اس کے لیے آپ کا یہ گروپ کھولنا، اسپیشلی آیت کی آڈیو سننا، آیت کا پڑھنا، اس پر غور کرنا، سب کا سب اللہ کے راستے کی کوشش ہے۔ اب یہ تو منیمم ہے جو ہم کرتے ہیں، پھر اللہ کے راستے کی بڑی کوشش کرنے جب میدان جنگ تک مسلمان پہنچتا ہے۔ اور یاد رکھیے کہ اسلام میں جنگ کیوں ہوتی ہے، کیوں مسلمان جنگ کرتے ہیں؟ تاکہ اللہ کا دین غالب آ جائے، اللہ کا جھنڈا بلند کرنے کے لیے۔ تو ہر میدان جنگ میں، جہاد میں جمے رہنا، غلطی ہو جائے تو اللہ سے معافی مانگ لینا، کوئی ٹیسٹ آ جائے، کوئی امتحان، آزمائش آ جائے تو کبھی پیچھے نہ ہٹنا، یہ طریقہ ہوتا ہے ربیون کا۔ اور یاد رکھیے کہ کوشش اللہ کے راستے کی، چاہے چھوٹی ہو چاہے بڑی ہو، اللہ کا ایک ہی لاء ہے۔ اور کیا لاء ہے؟ کہ اللہ مدد صرف صبر کرنے والوں کی کرتا ہے۔ اللہ کی مدد کس کے ساتھ ہے؟ جو جمے رہتے ہیں، صبر کرتے ہیں۔ اور صبر کرنے والے کون ہوتے ہیں؟ نہ وہ سستی کرتے ہیں، نہ وہ کمزوری دکھاتے ہیں، نہ وہ اس کام کو چھوڑتے ہیں، اور دعائیں مانگتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے مدد مانگتے ہیں۔ تو اس آیت میں ربیون کی جو دعا ہے وہ بتائی جا رہی ہے، سکھائی جا رہی ہے۔ کیا دعا ہے؟ وَمَا كَانَ قَوْلَهُمْ، اور نہ تھی ان کی بات، کن کی بات؟ ربیون کی، إِلَّا أَن، مگر یہ کہ قالوا، انہوں نے کہا، رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا، اے ہمارے رب بخش دے ہمارے لیے، ذُنُوبَنَا، ہمارے گناہ، اے ہمارے رب ہمارے گناہوں کو معاف کر دے۔ کیونکہ اللہ کے راستے میں غلطی ہو سکتی ہے، اور ہوئی۔ غزوہ احد میں 50 تیر اندازوں سے غلطی ہوئی، انہوں نے درہ چھوڑ دیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی ہو گئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منہ سے جو الفاظ نکل گئے اس وقت، وہ بھی غلطی ہوئی۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا تلوار چھوڑ کر بیٹھ جانا، مسلمانوں کا حوصلہ چھوڑ دینا، ہمت چھوڑ دینا، یہ سب غلطیاں ہوئی ہیں۔ تو جب غلطی ہو تو اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لی جائے۔ وَإِسْرَافَنَا، اور ہماری زیادتیاں، یعنی حد سے بڑھ جانا، فی امرنا، ہمارے معاملے میں، وثبت اقدامنا، اور جما دے ہمارے قدموں کو، کیونکہ یہ بھی اللہ کی توفیق سے ہی ہوگا۔ ونصرنا، اور مدد فرما ہماری، علی القوم الکافرین، اوپر کافر قوم کی۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگتے ہیں۔ جو ربیون ہوتے ہیں، اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں، وہ ہر قدم پر اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگتے ہیں۔ تو یہی جو سارے بتائے گئے ہیں نا طریقے، یہی طریقے اپنانے ہیں۔ اور یہ اس وقت کے لیے نہیں تھے صرف کہ وہ لوگ میدان جنگ میں تھے تو یہ ساری باتیں ان کے لیے، یہ قیامت تک کے مسلمانوں کے لیے یہی طریقہ رہے گا کہ مسلمان جب کبھی بھی اللہ کے راستے میں کوشش کریں گے، صبر سے جمے رہیں گے، اس کام کو کرتے جائیں گے، ڈٹے رہیں گے، جب کوئی غلطی ہو جائے گی اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لیں گے، اور کبھی کمزور نہیں پڑیں گے۔ اور جو یہ کرتے رہیں گے کام، اللہ تعالیٰ ان کو جو ہے کامیابی عطا کریں گے۔ اور دعا اللہ تعالیٰ سے ہر قدم پر، اور بہت خوبصورت یہ دعا، اس کو زبانی یاد کر لینا چاہیے۔ ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا فی امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین۔ آمین یا رب العالمین۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔